السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیں اور کمرے کی لائٹ بند کر دیں اور ہیڈ فونز لگا لیں۔ شیطان ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے اور گھر کے سکھ اور چین کو کیسے برباد کر دیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ شیطان۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ ہم شیطان کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں، شیطان، ڈیول، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں شیطان کے، اور یہ وہ ہیں جو انسان کو برباد کرنے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسانوں کا روپ اختیار کر کے ایک دوسرے کو گمراہ بھی کرتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی سٹوری کراچی سے کسی نے شیئر کی ہے اور انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ کراچی آرم باغ کا تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، بہت پرانا علاقہ ہے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اور یہ تب سے بہت مشہور ہے، اور وہاں ایک مندر بھی موجود ہے۔ اسی مندر کے پاس ایک شخص بھی رہتا تھا، اسی نے یہ سٹوری شیئر کی ہے اور اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کافی پہلے کی بات ہے، کہ یہ تقریباً 1972 یا 1973 کی بات ہے، کہ ہم نے ایک گھر خریدا تھا جو شہر کی آبادی سے کافی دور تھا، اور یہ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے کافی سستا، اور آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ کافی ویران سا علاقہ تھا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو آپ کو ہائی وے پہ جھونپڑیاں اور گھر فارم ہاؤس مل جائیں گے، لیکن اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کل بھی ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں آبادی بہت کم ہے، تو سوچے اس دور میں کیسے ہوگی جہاں بالکل ویران سا علاقہ ہو۔ بہت ہی سنسان گاؤں ہوا کرتے تھے، اور شہر آنے جانے کے راستے بھی بہت خراب تھے، بالکل بھی روڈ اچھے بنے ہوئے نہیں تھے۔ اور ایسے میں ہمیں ایک بہت بڑا گھر ملا جو ہمیں بہت کم قیمت میں ملا تھا، اور ہم نے یہ سوچا کہ آنے والے دور میں یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، اسی لیے اس گھر کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک پانی اور بجلی ہو یا نہ ہو، لیکن آنے والے دور میں یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، کم سے کم اپنی زمین تو ہو جائے گی۔ بس یہی سوچ کے ہم گھر کے 2-3 افراد وہاں چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کی کنڈیشن کافی اچھی تھی، صفائی، بالکل صاف ستھرا گھر۔ یہ دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ گھر کافی سالوں سے بند ہے۔ جب سے پاکستان بنا تھا تب سے یہ گھر استعمال میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دو فیملیز آئی تھی، لیکن وہ گھر دیکھ کر چلے گئی تھیں، اور کچھ لوگ انہوں نے رکھ رکھے تھے جو کہ وہ اس گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے بدلے میں انہیں پیسے دیے جاتے تھے، لیکن یہ بھی بہت پرانی بات ہو چکی تھی۔ کافی عرصے سے یہ گھر بالکل بند تھا، اندر کم سے کم دھول مٹی تو ہونی چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ اس گھر کی کنڈیشن اتنی صاف تھی کہ ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ اگر کوئی اس گھر میں موجود بھی ہوتا تو تب بھی اس گھر میں اتنی صفائی نہ ہوتی، اتنا صاف گھر کیسے؟ اور گھر بھی وہ جو شہر سے کافی دور ایک ویرانے سے علاقے میں ہے۔ خیر ہمیں لگا کہ یہاں سے ہائی وے بہت قریب ہے تو اس کی ویلیو بہت جلد بڑھ جائے گی۔ گھر لینے کے بعد جب ہم 1-2 رات وہاں رکنے کے لیے گئے، بس انہی راتوں میں ہمارے ساتھ اتنا بھیانک واقعہ ہوا کہ ہم بتا نہیں سکتے، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس گھر کو بس بیچ دینا چاہیے۔ پہلی رات جب ہم وہاں گئے تو ہم کافی لیٹ تک باتیں کرتے رہے، آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ گھر کافی عالی شان تھا۔ ہم نے کہا کاش یہ گھر ہمارے پرانے علاقے میں ہوتا، اور اس وقت ہمیں دروازے پر دستخط معلوم ہوئی۔ ہم نے کہا شاید ہمارا وہم ہوگا، خالی گاؤں میں آدھی رات کو دروازے پہ کون ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ دستخط ہوئی، اور اس بار ہم سبھی نے اپنے کانوں سے دستخط سنی۔
اور جب ہم کھڑے ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ واقعی دروازے پر کوئی تو ہے، لیکن وہ بھی رات کے 2-3 بجے ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ویران سے گاؤں میں رات کے 2-3 بجے کون آ سکتا ہے؟ خیر ہم نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ میرے ایک کزن نے کہا کہ احتیاطاً ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ پکڑ لو، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو وغیرہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو پہلے فیملیز یہاں پر آئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے یہاں سے گئی ہوں۔ بہرحال ہم اپنی تیاری کے ساتھ دروازے کی طرف آئے اور جب ہم نے دروازہ کھولا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن باہر مٹی تھی، مٹی پر پاؤں کے نشان تھے۔ وہ نشان انسانی پاؤں سے کافی بڑے تھے، لیکن جب اچانک میرے کزن نے سامنے دیکھا تو وہ چلانے لگا۔ ارے وہ کیا ہے؟ ہم سب نے دیکھا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک درخت تھا اور وہ اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہائے بولا۔ ہم سب نے بھی ہاتھ اوپر کی طرف لہرایا اور ہیلو بول دیا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ ویران سے گاؤں میں جہاں ابھی تک ہمیں کوئی انسان نہیں دکھا، تو آدھی رات کو یہ کون ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمیں راستے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا سوائے ایک گدھا گاڑی کے۔ تو یہ آدھی رات کو یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ والد صاحب نے کہا بیٹا دروازہ بند کرو اور آیت الکرسی پڑھو، یہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ والد صاحب کی بات غلط نہیں تھی، وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ انسان کے روپ میں آنے والی کوئی شیطان تھی، یعنی کہ جننی۔ جب ہم سب دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر وہ عورت کون تھی جس نے آدھی رات کو دستک دی اور اشارہ بھی کیا؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ خالی اور ویران گھروں میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں، اور یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سامنے گھر میں اس کی فیملی رہتی ہو اور وہ جو درخت ہے وہی وہ مقیم ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھ کے چاروں اور پھونک لو۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اپنے چاروں اور دم بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا آپ یقین نہیں کریں گے۔ اس گھر کی ایک بہت بڑی کھڑکی تھی اور کھڑکی کے آگے پردے بھی لگے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس کھڑکی پر دستخط ہونا شروع ہو گئے، اور دستخط بھی ایسی اس قدر زور سے کہ شیشے ٹوٹ جائیں۔ والد صاحب اور ہم سب بہت ڈر گئے۔ ہم سب بس دیکھ رہے، لیکن ہم سب میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دیکھ لیا جائے۔ خیر میری ایک کزن نے ایک ڈنڈے کی مدد سے پردے کو سائڈ پہ کیا، تو اس کے بعد ہم نے جو دیکھا ہم سب پریشان ہو گئے۔ وہاں پر میری والدہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ کب سے میں دروازے پہ کھڑی ہوں، تم لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دروازے کی طرف گئے، دروازہ کھولا تو دور سے کھڑے ہو کر کہنے لگی اور آہستہ آہستہ پاس بھی آنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کافی دیر سے دروازے پر کھڑی ہوں، لیکن تم لوگ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ تم لوگ گھر نہیں آئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جا کر دیکھ، اور میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ بچے بھی آئے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کے دیکھا تو وہاں پر واقعی میرا بیٹا بھی موجود تھا، جو کہ امی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ والد صاحب نے مجھے اندر کی طرف دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا اور بولا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں بولنا، چپ کر کے بس اندر چلے جاؤ۔ والد صاحب نے جب اندر کی طرف دھکا دیا تو ہم سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ والدہ تو ہو نہیں سکتی، لیکن یقین کریں اس کو دل میں بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ روپ تو میری والدہ کا ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آدھی رات کو میں اپنی والدہ کو باہر اکیلا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے دروازہ کھول دوں اور اپنی والدہ کو اندر لے آؤں۔
لیکن یہی تو وہ ایموشنلی اٹیک تھا جو جنات ہمیشہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے اپنوں کی جیسی آواز نکال کر آپ کو اپنی طرف مائل کر تاکہ آپ پر اٹیک کر سکیں۔ اسی رات ہمارے گھر میں بڑے بڑے پتھر گرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ہم پوری رات وہاں ڈر سے پریشانی سے پھنسے رہے اور بس یہی دعا کرتے رہے کہ کسی طرح سے یہ رات گزر جائے، ہم صبح فجر پڑھیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ بہت مشکل سے یہ رات گزری، فجر ہوئی، ہم نے نماز ادا کی اور فوراً گھر کی طرف نکلے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو ہم نے پورا واقعہ گھر والوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، اور والدہ صاحبہ کو میں نے زور سے گلے لگایا اور بولا، امی چاہے وہ آپ کے ہی روپ میں تھی لیکن شکل تو آپ کی ہی تھی، اور میرا دل ایسا لگ رہا تھا کہ آدھی رات کو اپنی والدہ کو اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ دل میں بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ دوستو، یہی تو ان کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کی سائیکو کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ خود نہ کچھ کر سکے تو انسانی روپ میں آتے ہیں، آپ کے اپنے پیاروں کے روپ میں آتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور گھروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلے، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آج کی ویڈیو کو تھوڑا سا لمبا کر دیا میں نے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کی سٹوری انٹرسٹنگ ہوئی تو میں ضرور اسے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایڈ کروں گی۔ شکریہ۔ چین ٹپاک ڈم ڈم، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے،